اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں ایک بات شیئر کی تھی کہ درود ابراہیمی پڑھیں پر یہ کام مت کریں، اس کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے کہ ہم نے کسی بھی درود ابراہیمی پڑھ کے پھونک دیا۔ اور جن کو اس ویڈیو کا نہیں پتہ، میں ان کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیتی ہوں کہ بات کچھ یہ ہے کہ ایک بہن تھی جنہوں نے ایک بازار میں لڑائی ہوتے دیکھی، اور وہاں پر ان کو دو میاں بیوی نظر آئے جو کہ ایک دکاندار سے لڑ رہے تھے، اور دکاندار کے ساتھ پہلے بھی ان کی فیملی کے ساتھ بھی لڑائی ہو چکی تھی، جو ان کو وہاں آ کے پتہ لگا۔ مطلب دکانداروں کے پرسنلی کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے بس یہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں درود ابراہیمی انہوں نے پڑھا 2 سے 3 دفعہ، اور اس کے بعد انہوں نے وہ پھونک دیا اس فیملی اور اس دکاندار کے اوپر۔ رستے میں ان کی لڑائی ہوئی اور اتنی بری ہوئی کہ ان کا سانس جو ہے وہ پھول گیا، ان کو لگا یہ بے ہوش ہو جائیں گی، ان کی باڈی سے ہمت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے الحمدللہ درود ابراہیمی جاری رکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم نے کسی پہ پھونک دیا تو ہم نے کون سی کوئی بڑی بات ہے، جو بھی کیونکہ انسان کے دماغ میں خیال آتا ہے نا کہ یار ہم تو مدد کر رہے ہیں، ہم سے ایسی کون سی غلطی ہوگی بڑی اگر ہم نے پھونک دیا۔ تو دیکھیں بات سنیں، اس کی اگزامپل میں آپ کو کچھ یوں دیتی ہوں سمجھانے کے غرض سے۔ ایک پرنسپل ہے آپ کی کسی کے اسکول میں، چلیں آپ کے بچے کے اسکول میں یا آپ کی بہن بھائی کسی کے بھی اسکول کی پرنسپل ہے، اور اس کا کام ہے اسکول کے معاملات کو ہینڈل کرنا، اور وہ بہت اچھے طریقے سے بھی ہینڈل کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہینڈل کرنا تو آپ کو جانا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی ہے وہ پرنسپل۔ تو ہوا کچھ یوں کہ آپ نے دیکھا پرنسپل کی کرسی خالی ہے، آپ وہاں سے پرنسپل کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے، اور خود جو ہے آپ نے اس بچے کو بلایا جس کے ساتھ آپ کے بچے کا مسئلہ تھا، اور اس بچے کو سزا دے کے فارغ کیا۔ اب یہاں پر کیا ہوگا، پرنسپل جب آئے گی اسے ہوگا نہیں کہ جب میں اپنی جاب اچھے طریقے سے کر رہی ہوں اور یہ بالکل ہی رولز کے خلاف ہے کہ خود آ کر میری کرسی پہ بیٹھ کر ہمارے اسکول کا بھی ایک نام خراب کر رہی ہیں، دوسرا یہ کہ جو بچہ ہے اس کے پیرنٹس بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی کیوں کوئی اور پیرنٹ آئے اس طرح، کوئی ان کے بچے کو بھی اسی طرح ٹریٹ کر سکتا ہے۔ تو جب ایک پرنسپل کا یہ اختیار ہے کہ وہ یہ چیز ہینڈل کر رہی ہے، بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے، میں اس پرنسپل کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو بالکل ویسے ہی ہمارا کام ہے صرف دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی امیر ہے یا غریب ہے تو اللہ اس کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف غریبوں کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا مفہوم بیان کری ہوں کیونکہ کاکی کی کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس لحاظ سے بات بتانے کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا سپریم پاور جو بیٹھی ہے ہر چیز کو دیکھنے کے لیے۔ آپ نہیں ہیں یہاں پر یا میں نہیں ہوں یہاں پر یہ فیصلہ کرنے والی کس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کس کی زندگی میں کس طرح حل کرنا ہے۔ اگر فرض کریں خدا نخواستہ کسی کے اختیار میں یہ ہو جائے کہ اچھا تم لوگوں کی معاذ اللہ دعائیں پوری کرو، تو میرے خیال سے جو سافٹ ہارٹڈ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے چلو سب کی دعائیں پوری کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو لوگ مسلمان ہیں لیکن وہ لوگ غلط بھی چاہ رہے ہیں کسی کا، ان کی بھی پوری ہو جائیں گی، اور پھر کسی کے ساتھ ناجائز بھی ہو جائے گا۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ ہاں اب یہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو بھی اگر رہی ہے اور آپ کو 100% یقین ہو گیا کسی کے ساتھ ناانصافی ہے، تو آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، درود ابراہیمی پڑھ کے آپ دعا کریں، آپ دیکھیں کیسی جلدی قبول ہوتی ہے۔ جیسے میں نے واقعی بیان کیا تھا ایک بہن کا کہ ان کی بہن بیمار ہو گئی تھی، تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی درود ابراہیمی پڑھ کے 313 مرتبہ، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم لوگ سب لوگ جو بھی ہیں، ہم سب آئے ہیں اللہ کے رحم و کرم پہ، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ ہم لوگ اس بات کا اختیار ہی نہیں رکھتے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں، تبھی انسان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو۔ آپ کسی بھی ایسے سیکنڈ پارٹی کی طرف مت جائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح آپ کی مدد کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ کسی سیکنڈ پارٹی کی طرف مت جائیں۔ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں ہر چیز دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد اور ہدایت دونوں کے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی بات کلیئر کر دی، مدد کے لیے بھی کافی ہیں، ہدایت کے لیے بھی کافی ہیں۔ اور بالکل وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کسی کو ہدایت جیسے نہیں دے سکتے، ہم خود ایون نیکی نہیں کر سکتے پراپرلی، بالکل ویسے ہی ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہونا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، اور وہ دعائیں ہیں جو برے حالات کو ٹال سکتی ہیں اور ہمیں بہتر حالات کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں یہ جو درود ابراہیم پڑھ کے پھونکنے والی بات تھی، اس کے اوپر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی قریبی فیملی، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے خاوند ہیں، آپ خود ہیں، آپ کی بیوی ہیں، بس یہاں تک رکھیں، اس سے آگے مت پڑھیں۔ اور ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ دعا کریں۔ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کرنے کے بعد جتنی جلدی لوگوں نے
کامیابیاں، کامرانیاں اور اپنی دعائیں قبول ہوتے دیکھی ہیں، وہ بالکل بیان میں کر ہی نہیں سکتی. میری زبان اس قابل ہے ہی نہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اختیار سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نہ میں اس قابل ہوں نہ آپ اس قابل ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں. مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بالکل ویسے ہی جیسے اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہیں. ہماری زندگی میں ہونے والا ہر واقعہ جو بھی ہے وہ ہماری آزمائش ہوتا ہے. اور اگر یہ آپ لوگوں کے لیے سزا یا کسی بھی شخص کے لیے سزا ہے تو دیکھیں یہ بات کرم ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ آخرت کی سزا جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں، جو دنیا کی سزا ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھی سزا دی ہوتی ہے نا، وہ اتنی ہمارے گناہوں کے اکارڈنگ نہیں ہوتی. اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ عفو درگزر کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہماری جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیں. اور ہماری جو کتابیں ہیں، جو ہمارے رائٹ لیفٹ پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا حساب لکھنے کے لیے، وہ ہماری جو نیکی والی کتاب ہے اس کے اندر سارے کے سارے جو ہمارے گناہ ہیں وہ بھی نیکیوں کی فارم میں چینج ہو کر ہماری نیکی والی بک میں ایڈ ہو جائیں گے. اور جو ہماری وہ کتاب جس میں ہمارے گناہ لکھے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، اللہ کرے وہ کتاب سب کی خالی ہو، آمین ثم آمین، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ ساری خالی ہو جاتی ہے. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے ہے یا پھر ہمارے ہی کرتوتوں کے باعث ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ جو نفع تجھے پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفع ہمارا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے، رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاحب رحمت ہے. لیکن جو ہمیں ملتا ہے، کوئی بھی دکھ تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. تو آزمائش ہوتی ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی، وہ اپنے ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے آگے آ رہے ہوتے ہیں. اور آزمائش بھی دیکھیں، میری بات سنیں، انہیں پہ آتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے پیار کرتے ہیں. کیونکہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ کبھی آپ نے بات انڈرسٹینڈ کی ہے؟ میں چھوٹی سی بات ایکسپلین کرنا چاہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو نیک اور پرہیزگار ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی غم خوف نہیں ہوگا. تو جب آزمائش بھی آئے گی تو بندہ پریشان تو ہوگا نا. اب یہاں انڈرسٹینڈ کریں کہ جو لوگ، ہم دیکھیں بالکل نیک تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو ہوتا کہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا ہمارے اوپر، وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کیا جا سکے، ہمارے گناہ جھڑ سکے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمیں فلاں جو جنت میں رینک ہے نا وہ نہیں مل سکتا ان اعمال کے سبب، تو وہ اس طرح کی آزمائشیں ہم پہ آتی ہیں. یہی بات ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نیکی اور پرہیزگاری کی طرف لے کے جائے، تاکہ جب انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے نا آزمائشوں کی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے آسودگی ہو جاتی ہے، اس سے دنیا آخرت میں غم اور خوف نہیں رہتا کسی بھی قسم کی چیز کا. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، آزمائش پر جو آپ لوگ صبر کرتے ہیں، جو استقامت دکھاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور ہم اس بات پہ اختیار نہیں رکھتے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں. تو پلیز درود ابراہیمی پڑھ کے کسی پہ مت پھونکیں، بلکہ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کریں، اپنے فیملی ممبرس کے لیے بھی دعا کریں. اٹس ویری ڈینجرس، بیکاز ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ کسی انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہے، کیا کسی کی زندگی میں کوئی خدا نخواستہ جادو ہے، کیا چیز ہمیں نہیں پتہ. وی آر نتھنگ، ہم پاور لیس ہیں. اللہ تعالیٰ از دا اونلی ون پاور جو ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ بات سمجھ پہ آ گئی ہوگی اور آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.